اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ینصرون۔ ناظرین اکرام، میں ہوں اولا مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان جاری کیا کہ یہ لوگ قطعاً جو ہے دل سے مومن یا مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ تم ان کی پیروی شروع کر دو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو پھر اللہ کی جو تلوار ہے وہ ننگی ہے، وہ سب کے لیے اصول برابر ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے جو ارادے تھے ان کے بارے میں آگاہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اب یہاں پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمتا، جو میں نے تم پر کی، علیکم، جو میری طرف سے ہوئی، وہ تم پر نعمت ہوئی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر، تمام لوگوں پر، تمام عالم پر فضیلت دی تھی۔ کیونکہ اللہ رب العزت یہ بار بار اس بات کا ذکر کرا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کم و بیش 4000 یا اس سے بھی زیادہ پیغمبر جو ہیں وہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تمہارے اندر اتنی تعداد میں نبی مبعوث فرمائے، اور پھر تمہیں طرح طرح کی نعمتیں تمہاری خواہشات کے مطابق، جب بھی تم نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اللہ سے یہ چیز مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، میں نے عنایت کی، میں نے تمہیں فضیلت بھی دی اور تمہارے اوپر نعمتیں بھی کی۔ تو اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی، نعمتیں جتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا، اور ڈر جاؤ، یوما لا تجزی، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے کے کام نہیں آئے گی، ایک نفس دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ بہت ہی صاف اور شفاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی کسی دوسرے کے صرف اور صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ مزید وضاحت فرما دی ولا یقبل منہا عدل، کہ کوئی فدیہ، کوئی چیز، کوئی بدلہ اس کا نہیں لیا جائے گا۔ ولا تنفع شفا، اور کوئی سفارش تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ولا تنفع، کوئی منافع نہیں دے گی، جو فائدہ نہیں دے گی، شفا، کسی کی بھی سفارش۔ ولا هم ینصرون، اور نہ اس دن تم کوئی مدد کیے جاؤ گے۔ جب ہم یہ کم علمی میں یہ کرتے ہیں میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میری فلاں سے نسبت ہے، اور پھر اس پر بڑے بڑے فخریہ جملے اور فخریہ باتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا کہ نسبت ہونے سے کسی کی بھی بخشش نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس آدمی کے اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے فاطمہ، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو یا آخر الزمان نبی کی بیٹی ہو، خبردار، اللہ سے ڈرنا، اچھے اعمال کرنا۔ یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اعمال کام آئیں گے، میں اور آپ کس باغ کے مولی ہیں جو اتنے کسی سے، بزرگ سے یا نیک آدمی سے یا کسی پیر سے
نسبت ہونے کی وجہ سے ہم اتراتے پھریں کہ بس جی ہماری تو خیر ہے، وہ ہمیں بخشوا لے گا، اور بعض کا اوقات تو اس طرح کے بڑے جملے بھی سننے میں ملتے ہیں۔ یہاں بزرگان دین اولیاء اللہ کا نعوذ باللہ ان کی گستاخی یا ان کی عزت کو کم کرنا یہاں مقصود یہ نہیں ہے۔ ان کا عزت احترام، ان کا مرتبہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے مقام پر ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ کا قرب حاصل کر چکے، نیک ہیں، ہمارے لیے رہبر رہنما ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں اور ان کی نسبت کا جو ہے اس کے نام پہ جیسے بھی اعمال ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ پھر اللہ منصف تو نہ ہوئے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کی دعا کیجیے، جنت میں ہم آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بہت قریبی، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ملازمین، نوکر، انہوں آپ نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی نماز پڑھا کرو، نیک کام کیا کرو، اللہ کو منایا کرو۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، نہ اپنے اعمال کو سنواریں، نہ اپنے کردار کو سنواریں، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور صرف کسی نسبت سے ہم یہ اتراتے پھریں کہ ہم جو ہیں بس اللہ ہمیں بخش دے گا، معاف کر۔ اللہ صاف بتا رہے ہیں یہاں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اعمال دیکھے جائیں گے کہ اس آدمی کے اعمال کیسے ہیں۔ تو ہمیں کوشش، اللہ پھر یہاں یہ بھی ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی جس قدر صاف نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم سے اللہ نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت زندگی میں تقوی نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں پیارے محبوب کا اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فرامین کو اپنانے کی، ہماری زندگی کو میں اللہ اپنے فرامین کو اپنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، صراط مستقیم کا رستہ جو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں، اپنی ساری قوم کو، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔